کو پولیس بازیاب کراتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ملزمان خود چھوڑ کہ آپ اتنے تشدد کرنے کے بعد 16 گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے علاقے کو پولیس کی جو کردار ہے اس پر ڈاؤٹ ہے کہ کہیں اس واقعے کے پیچھے پولیس کے کچھ لوگوں کا ہاتھ تو نہیں۔ آپ نے ڈی پی او سے، جو شانگلہ کے ڈی پی او ہے اکرام اللہ صاحب، میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان کی گرفتاری پر ہی ان کو شوٹ کر دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحیم، ڈسٹرکٹ شانگلہ، یو سی نصرت خیل، گاؤں خرو میں منگل کے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون کو 16 گولی مار کر ان کو قتل کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ ملزمان جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پر جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں، جس کا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی تبصرہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کے کیسز میں بڑی ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ظلم ہوا ہے، جو خاتون کو 16 گولیاں لگی ہے، اس واقعے کی بنیادی وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، جس طرح مرحومہ کو بے رحمی سے تشدد کر کے ان کو قتل کیا گیا، اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تیسرا، جو پولیس ہے، یہ جو ملزمان ہیں، یہ پولیس کی وردی پہن کر، ایک نے باقاعدہ طور پر ایس ایچ او کا رول ادا کیا، پولیس کی وردی پہن کر وہ یہ پوری کارروائی کرتا ہے، تو پولیس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ چوتھا، جو ملزمان ہیں ان کے کچھ نام سامنے آ رہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مرحومہ تھی وہ 15 سے 16 سال اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزارتی ہے، لیکن وٹے سٹے کی وجہ سے اس کی جو دونوں فیملیاں ہیں ان میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ مرحومہ کی فیملی اور خاص کر کے اس کی والدہ وہ عدالت جاتی ہیں خلا لینے کے لیے اور کیس دائر کرتی ہیں۔ تو جب عدالت مرحومہ کے شوہر کو بلاتا ہے تو وہ اس پوری کیس کا حصہ نہیں بنتا، اور 3-4 مہینے کے بعد مرحومہ کو خلا کی ڈگری مل جاتی ہے۔ اس کی فیملی اور اس کی والدہ اس خلا کی ڈگری کو طلاق کی بنیاد بنا کر دوسری شادی اپنی بھتیجے کے ساتھ کرا دیتی ہیں مرحومہ کی والدہ۔ بھتیجے سے دوسری شادی کرانے کے بعد 2 سال یا 2.5 سال کے بعد جو مرحومہ ہے وہ اپنے پہلے شوہر سے کسی طرح رابطہ کرتی ہیں، اور دونوں راضی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے گھر آتی ہیں۔ تو جو پہلا شوہر ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، میں عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنا، تو لہٰذا میری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے، جب آپ جو پورا پروسیس ہے اس کا حصہ نہیں بنتے، تو پھر آپ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے متعلق کئی فتوے موجود ہیں۔ علماء نے اس پر فتوے دیے کہ جب آپ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو آپ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اسی بنیاد پر پہلے شوہر نے دوبارہ مرحومہ کے ساتھ زندگی شروع کی۔ پھر وہ صبح کے 4 بجے پولیس کا یونیفارم پہن کر اور بندوقوں کے ہاتھوں ان کے گھر پر چھاپا مارتا ہے اور خاتون کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ساتھ میں 2 بچے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پولیس بازیاب کراتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ملزمان خود چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری جو بنیادی وجہ تھی ایک فیملی میٹر تھا، تو اسی بنیاد پر
اس خاتون کا بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ دوسرا جو مرحومہ تھی ان کو 16 گولیاں ماری گئی، ان کے سر پر گہرے چوٹ کے نشانات ہیں، ان کے چہرے پر بھی ایک گولی لگی ہے، جہاں تک جو تصویریں ہیں اس میں نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے پر گولی لگی ہے، ان کے ویسے بات کرنا مناسب نہیں ہے لیکن ان کو اتنا گھسیٹا گیا کہ ان کے جسم پر گھسیٹنے کے نشانات موجود ہیں، گھسکنے کے نشانات موجود ہیں۔ اور اس طرح تشدد کرنے کے بعد، اس طرح ٹارچر کرنے کے بعد ایک خاتون کو اگر آپ کی نظر میں وہ مجرم بھی ہے تو کیا 16 گولی مارنا یہ کون سا جرم ہے؟ اور اتنے ظالم، اتنے درندے، ان کو ظالم اور درندوں کے نام بھی ان کے لیے چھوٹے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہے ظلم میں، انہوں نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، انہوں نے پچھلے جو تاریخ ہے ظلم کا پیچھے چھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اتنے ظالم اور اتنے درندے ہیں یہ لوگ کہ آپ اتنے تشدد کرنے کے بعد 16 گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی آئی جی سے، اپنے ڈی پی او سے، جو شانگلہ کے ڈی پی او ہے اکرام اللہ صاحب، میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان کی گرفتاری پر ہی ان کو شوٹ کر دیں، ختم کر دیں آپ ان کو۔ جس طرح پنجاب میں سی سی ڈی کرتی ہے، اسی طرح اس کو بھی موقع پر ختم کر دے، ان سارے ملزمان کو 6 دے یا 8 دیں۔ یہ میرا مطالبہ بھی ہے اور یو سی نصرت خیل کے جتنے لوگ ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے، کیونکہ اگر یہ ملزمان موقع پر مار نہیں دیے جاتے ہیں تو یہ ملزمان عدالتوں میں جا کر، آپ سب جانتے ہیں، پولیس بھی جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے عدالتیں دنیا کی 128ویں نمبر پر ہے، انصاف تو ہمارے ملک میں 128ویں نمبر پر ہے، تو انصاف یا عدالتوں کے ذریعے انصاف ملنا پاسبل نہیں ہے۔ تو میں اپنے پولیس جتنے جو ریسپانسیبل جتنے افسر ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو موقع پر شوٹ کیا جائے۔ میرے ساتھ ساتھ پورے شانگلے کے، تورغر کے اور بنور کے لوگوں کی بھی یہی مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس کا رول ہے، دیکھیں جب یہ واقعہ میں نے سنا کہ لوگ پولیس کی وردیاں پہن کے آئے تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں تو اپنے علاقے میں چاقو لے کے نہیں گھوم سکتا، میں پستل لے کے نہیں گھوم سکتا، اتنا سا پستل ہوتا ہے وہ لے کے نہیں گھوم سکتا، تو پھر علاقے میں 8 آدمی ایک باقاعدہ طور پر ایس ایچ او کا وردی پہنتا ہے، 2 پول لگاتا ہے، ان کے پاس ان کے ساتھ جو باقی ٹیم ہوتی ہے وہ پولیس کی یونیفارم میں، اور ان کے پاس بندوقیں، بڑی بندوقیں جو 32 بور ہے یا 30 بور ہے، وہ بندوقیں موجود ہے ان کے پاس، اور پھر جعلی نکاح نامہ، جعلی طلاق نامہ، جعلی ارسٹ وارنٹ، اور پورا ایک جعلی چھاپہ مارتے ہیں۔ تو پولیس پر تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک عام آدمی جب چاقو لے کے نہیں گھوم سکتا ہے تو ایک پورا ٹیم کیسے اس علاقے میں آئی اور انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی۔ یہاں پر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے، پورے علاقے کو تشویش ہے، پورے علاقے کو پولیس کی جو کردار ہے اس پر ڈاؤٹ ہے کہ کہیں اس واقعے کے پیچھے پولیس کی کچھ لوگوں کا ہاتھ تو نہیں۔ میرا خود بھی جو ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اتنا بڑا واقعہ ہوا اور پھر پولیس کی وردی میں۔ تو میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا اس واقعے کے پیچھے کئی پولیس بھی تو ملوث نہیں؟ میں ساری پولیس کی بات نہیں کر رہا، اور میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں جو
پورے شانگلے کے لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس وقت کہ کیسے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے پولیس کی وردی میں۔ تو پولیس کے لیے بھی یہ کیس سب سے اہم ہے، اور اگر پولیس نے اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا تو پولیس پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا۔ آپ پولیس والے سب ہم جانتے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن پولیس کے ساتھ جتنے یوسی نصرت خیل کے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، جتنا ان کی عزت کرتے ہیں، جتنا احترام کرتے ہیں، وہ پولیس والے بہتر جانتے ہیں، پورے علاقے کو پتہ ہے۔ اگر اس طرح واقعہ آپ کی وردی میں ہوتا ہے تو آپ کا جو اعتماد ہے وہ لوگوں میں باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے میں پولیس سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے تاکہ آپ کا بھی اعتماد بحال ہو، اور علاقے میں جو ایک خوف و ہراس سے ایک جو تشویش پائی جاتی ہیں، تاکہ یہ تشویش بھی ختم ہو اور لوگ پرسکون ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یوسی نصرت خیل کے لیے، جو یوسی نصرت خیل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور ہر نصرت خیل اپنی پولیس سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف ملے۔ ہر نصرت خیل کا یہی مطالبہ ہے۔ میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں جو مرحومہ کا پوسٹ ماسٹرم ہے اس کو پبلک کیا جائے، تاکہ جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، ان کے ظلم کا مزید پردہ فاش ہو۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر 3 نام چل رہے ہیں کہ 3 آدمی اس واقعے میں، اس ظلم میں 3 لوگوں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو نام ہے یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں ایک بختمند جنہوں نے ایس ایچ او کا رول ادا کیا ہے، جو پوری ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا۔ تیسرا سربلن، تیسرا اسماعیل۔ جو 3 نام ہے یہ میرے پاس پکا انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر یہ نام جو ہے ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ظلم میں، اس ناانصافی میں، اس جبر میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور ابھی 1-2 جرگے ہیں، وہ 1-2 جرگے ہو جائیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نام بھی مجھے مل جائیں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ 8 تھے، 6 تھے، جتنے بھی تھے، انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 دن میں ان ملزمان کا نام بھی میں وصول کر لوں گا، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اور جو پوسٹ ماسٹرم ہے اس کی رپورٹ جیسی آئے گی میرے پاس انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ شکریہ۔